بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں وقار عظیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف جنوبی پنجاب۔ پچھلی ویڈیو میں نے جو بنائی تھی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جانب سے جو بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اور جو کچھ فراڈ کا جو بازار گرم ہے اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور جو پوسٹس کو اور جابس کو بیچا جا رہا ہے ادارے کی طرف سے اس پہ بات کی تھی، اور ہم نے بات کی تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے خلاف مزید کچھ احتجاج ہوں گے، اور کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ طیش میں ہیں اور اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پچھلے اتوار ہم نے شاید یہ ویڈیو بنائی تھی جس میں احتجاج کیا گیا تھا لیبر آفیسرز کے جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے کیا تھا۔ اب کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ 2 دن پہلے ہوتا کچھ یوں ہے کہ تحصیلدار کی سیٹس پہ اپلائی کیا تھا، تقریباً کوئی کینڈیڈیٹس تھے 1,03,441 تھے کینڈیڈیٹس غالباً۔ تو آج ٹیسٹ ہونا تھا تحصیلدار کا، جو 58 سیٹس تھیں ان کا جو ٹیسٹ ہونا تھا آج، اور آج صبح سویرے پتہ چلا، نوٹس ایک آیا کہ کچھ ایسے حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے پنجاب پبلک سروس کمیشن اس کی ریکروٹمنٹ کو فی الحال پوسٹ پون کر رہا ہے، اور اس کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، اس کی ڈیٹس کا جو اعلان ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ خیر، تو ایک دن پہلے ہی جو کینڈیڈیٹس کی تعداد تھی پلینر میں وہ تھی 1,03,441، اور ایک دن بعد یعنی آج کے دن ٹیسٹ ہے اور کل ہی اپڈیٹ کیا گیا پلینر کو، اور وہاں پر جو کینڈیڈیٹس ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچانک ان کی تعداد بڑھ گئی، اور وہ ہو گئے جی 1,03,471، یعنی 30 ایک کے قریب کینڈیڈیٹس کو یا 20 کینڈیڈیٹس کی جو تعداد تھی ان کو بڑھا دیا گیا اچانک۔ اور اس کی کیا وجہ تھی؟ تو یہ ایک مشکوک عمل تھا، کیونکہ آج تک ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، تو اس دفعہ ہوا تو سوشل میڈیا پہ بر وقت اس کا ریاکشن آیا اس کے خلاف کینڈیڈیٹس نے، خاص کر جو تحصیلدار کے لیے آپ دیکھ لیں کہ بہت بڑی تعداد ہے، 1,03,000 پنجاب بھر سے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ شمولیت کے لیے انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی، تو ان کا ریاکشن آیا کہ یہ بھئی یہ کیسے ہو گیا۔ صبح کو یعنی ایک دن بعد ایک نوٹس بھیجا اور ایک نوٹیفیکیشن آیا پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جانب سے کہ جی ہوا کچھ یوں ہے کہ جو کینڈیڈیٹس آخری تاریخوں میں، حالانکہ 2 دفعہ اس کی اپلائی کرنے کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، تو آخری تاریخوں میں جو کینڈیڈیٹس اپلائی کر رہے تھے آن لائن اور کسی وجہ سے وہ اپلائی نہیں کر سکے اور کوئی فالٹس آ گئے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آن لائن بہت زیادہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جب سسٹم ہینگ ہو جاتے ہیں اور ویب سائٹ نہیں چل رہی ہوتی، تو جن لوگوں نے چالان پے کیا ہوا تھا اور لیکن وہ اپلائی نہیں کر سکے آخری ڈیٹ تک بھی، تو انہوں نے ہمیں کچھ شکایات بھیجیں، ان کے کچھ کیسز آئے، لیکن ان کی تعداد جو انہوں نے بتائی کہ 150 کے قریب تھے کینڈیڈیٹس جنہوں نے شکایات دیں کہ انہوں نے چالان بھی پے کر دیے اور اپلائی کرنے کی کوشش کی، لیکن ویب سائٹ ہینگ ہونے کی وجہ سے یا اس میں کچھ مسائل کی وجہ سے وہ اپلائی نہیں کر سکے۔ تو ان کے جو کچھ کینڈیڈیٹس تھے ان کے نام ہم نے اب فائنل ڈیٹس میں جا کے، اس میں کیونکہ مین سرور میں ہمارے پاس کمپیوٹر میں وہ ڈیٹا موجود تھا، تو اس وجہ سے ہم نے ان کینڈیڈیٹس کا نام دوبارہ سے شامل کر دیا۔ خیر، رات کو یہ خبر ہوئی کہ بھئی پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، اور صبح کو آج پتہ چلتا ہے کہ جی وہ جو ٹیسٹ ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا۔ کینڈیڈیٹس نے احتجاج کیا، اور پی پی ایس سی کے خلاف جو ایک کیمپین چل رہی تھی پہلے سے ہی کہ سیٹس کو بیچا جاتا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کا ایک گریجویٹ جو یونیورسٹی سے نکلتا ہے، کچھ خواب ہوتے ہیں اس کے دماغ میں، اس کے پیرنٹس کے کچھ خواب ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا جو ان کا بچہ ہے وہ گریجویٹ ہو کے آیا ہے یونیورسٹی سے
اب وہ اس کی جاب ہوگی، کافی خواہشات ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں اور خواب ہوتے ہیں پیرنٹس کے بھی اور کینڈیڈیٹس کے بھی، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آج آپ نے دیکھ لیا. ایسے غبن بہت زیادہ جو ریسنٹس کچھ ڈیز میں، جیسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کا دورہ ہے اور ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، پلک جھپکتے آپ کو خبریں مل جاتی ہیں اور جو لیک ہوتی ہیں خبریں وہ بھی آپ کو مل جاتی ہیں، پیپرز بھی. تو یہ وبال سارا کھڑا ہوا تو کینڈیڈیٹس نے احتجاج کیا آج بھی، اور پتہ چلا کہ جی ایف آئی اے کی ٹیم نے یا کسی اور ٹیم نے 4 کینڈیڈیٹس، 4 جو وہ لوگ جو پیپر کو لیک کیا، جنہوں نے تحصیلدار کا پیپر تھا، ان کو گرفتار کر لیا ہے، جس کی وجہ سے پیپر پوسٹ پونڈ ہو گیا اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ جو چیئرمین صاحب تھے ان کا ایک آڈیو میسج لیک ہوا، اور یا ان کا آڈیو میسج تھا، پیغام تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور یہ پروپیگنڈا کن لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کی انہوں نے وضاحت دی کہ جی میں جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا، تب سے میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں جو میریٹوکریسی ہے وہ ہو، اور جو دوسرے پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ ادارے تھے جو ٹیسٹنگ سروسز تھی ان کو میں نے بند کروایا، پی پی ایس سی کو میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جو کہ سیٹس بیچتے تھے یا پیپر کو لیک آؤٹ کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو پیپر سیٹرز ہیں، جو پیپر بناتے ہیں، ان کی 21 بندوں کی ایک ٹیم ہے جو کہ پیپر سیٹ کرتی ہے، اور اس میں جو 21 بندے ہیں وہ فیڈرل کی جانب سے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ایک صوبائی ادارہ ہے لیکن اس میں 21 بندے جو پیپر سیٹرز ہیں، جو ان کی کمیٹی ہے، اس میں فیڈرل کے لوگ ہیں موجود. تو میرا ان سے کوئی کنسرن نہیں، یہ کہنا تھا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین صاحب کا. اب یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنی ہی بات کی نفی بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، فیڈرل کی جانب سے لوگ ہیں، میرے پاس وہ اختیارات نہیں کہ میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکوں. اور خود یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا میرے خلاف وہ لوگ کر رہے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، کیونکہ میں نے ان کو بند کروا دیا ہے اور پی پی ایس سی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے. اور ساتھ ہی ایک اور وہ لوگ ہیں جو کہ ادارے میں جن کو میں نے سزائیں دیں، جو کہ پیپرز کو لیک کرتے تھے یا بیچتے تھے. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں. ایک بیک وقت آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے سزائیں دی ہیں ان لوگوں کو جو بلیک شیپس تھیں ہمارے ادارے میں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کہ میرے پاس تو اختیارات نہیں ہیں، مجھے تو کوئی علم ہی نہیں ہے، ان کی کمیٹی الگ ہے اور فیڈرل کے وہ لوگ ہیں جو پیپر سیٹ کرتے ہیں، اور وہ کیسے لیک آؤٹ ہو جاتا ہے مجھے یہ خبر نہیں. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کی جو حالت ہے، باقی پرائیویٹ سیکٹر آپ نے سارے بند کر دیے. اب پنجاب پبلک سروس کمیشن میں کتنے ہزارہ کینڈیڈیٹس جو ہیں گریجویٹس یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، اور ان کی آس آپ دیکھ لیں کہ میجورٹی یہاں مڈل کلاس لوگ ہیں ہمارے ملک میں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو وہ بہت قریب ہیں. پیرنٹس پتہ نہیں کس طرح سے اپنے جیبوں سے کیسے کیسے حالات سے گزر کے وہ کچھ جو فیسز ہیں وہ ہم پے کرتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی تحصیلدار کی اور نیب تحصیلدار کی کو کچھ پوسٹس آئی تھیں، اس میں 1000 ان کی فیس تھی، حالانکہ پہلے 600 ہوا کرتی تھی. ابھی ریسنٹ ٹائمز میں یہ جو فیس تھی یہ بڑھی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کا اب اس کی کریڈیبلٹی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے یہ لوگ، ان کا کیا ضمیر ہے، اور کتنے ضمیر کے کچھ وہ گھٹیا لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس کے جو گریجویٹس ہیں، جو بے روزگار ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارا نوجوان نسل کا، تو ان کی کچھ امیدیں ہیں ان کو پانی پھیر رہے ہیں اس پہ. اور ان کا جو حال، خاص کر ایک امید ہوتی ہے نا، وہ آپ جب توڑ دیں تو آنے والے دنوں میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ادارے پہ کوئی اعتبار کرنے والا ہے.
دیکھیں آپ نے باقی ادارے بند کروا دیے پرائیویٹ سیکٹر کے، اب ایک رہ گیا ہے، اس میں آپ من مرضی سے سیٹس بیچ رہے ہیں، کوئی غبن آ رہے ہیں اس میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ 2-3 کیسز ایسے آئے. اچھا ایک اور کیس بھی سامنے آیا جو میں وہ بھی بتا دوں کہ وہ بندہ جو کہ جب فائنل لسٹ لگی انٹرویوز کے لیے جنہوں نے کوالیفائی کیا وہ اس لسٹ میں موجود نہیں تھا. جب ریکروٹمنٹ فائنل ریکروٹمنٹ کی نوٹیفیکیشن آیا کہ انہوں نے بندے سلیکٹس کیے یا جو ایک فائنل لسٹ ہوتی ہے اس میں اس بندے کا نام آیا ہوا ہے، لیکن جنہوں نے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا تھا وہاں پر وہ بندہ موجود نہیں تھا. میں ابھی وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں اس کو بھی آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کروں گا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ معاشرہ کے ہمارے پاس ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں جو کہ غبن کیا ہوا انہوں نے، وہ سیٹس بیچی ہوئی ہیں. لوگ کہتے تھے ایک زمانے میں کہ یار یہ جو سیٹس ہوتی ہیں نا بس آپ کے پاس پیسہ ہو آپ جا کے سیٹس لے لو، بک جاتی ہیں، CSS کی سیٹس بک جاتی ہیں، بلا بلا یہ کچھ کہتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے. لیکن اب یہ جو حالات اب میں دیکھ رہا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا عمران خان صاحب سے اور عثمان بزدار صاحب سے، جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے، کہ اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھا جائے کہ کس طرح سے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے لوگوں کے اور نوجوان نسل کے. ایک چھوٹی سی امید ہوتی ہے ایک مڈل کلاس طبقے کے پاس کہ ان کی کوئی جاب ہو جائے، ان کے پاس کچھ روزگار کا کے مواقع پیدا ہو جائیں. کاروبار کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کسی کے پاس کیپٹل وہ سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کاروبار کرتا پھرے. تو بس یہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے حکومت سے، پنجاب حکومت سے، عمران خان صاحب سے، کہ خدا را اس معاملے کو سیریس لیں اور یہ جو مسئلہ ہوا ہے اس کو حل کروائیں، اور میریٹوکریسی کی جو آپ باتیں کرتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے اس پر عمل درآمد کروائیں، اور اور اس ادارے کو پاک کروائیں. خدا را اس ادارے کو پاک کروائیں اور آنے والے دنوں میں امید بنے یہ نوجوان نسل کی، ادارے میں جو بلیک شیپس ہیں ان کو ہینگ آن کریں، ان کو ہینگ آؤٹ کریں باہر چوکوں میں، اور ان کو سزائیں دیں، سخت سے سخت سزا دیں ایسے لوگوں کو جو اپنا ضمیر بیچتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں. شکریہ، اللہ حافظ.